إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس ہستی کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، روزی روٹی ہے، فقر و فاقہ ہے، علم ہے اور جہالت ہے، راستی اور گمراہی ہے، جس نے حق کو بھی وجود میں لایا، باطل کو بھی وجود میں لایا، جس نے سچ کو بھی وجود میں لایا اور جھوٹ کو بھی وجود میں لایا، جس نے اچھائی کا بھی راستہ دکھا دیا، جس نے برائی کا بھی راستہ دکھا دیا. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ ہی تعالیٰ کی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام لوگوں پر درود و سلامتی نازل فرمائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم نسأل لال تھیلا سب سے پہلے لال تھیلا اللہ تعالیٰ کے حمد کے بعد، رب کی تقدیس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بیان کو نقل کرتے چلے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد برپا ہوا کہاں پر؟ زمین پر بھی اور سمندر پر بھی، خشکی پر بھی اور تری پر بھی. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ فساد صرف زمین پر نہیں ہے برپا، اور فساد صرف سمندر پر، دریا پر، نہر میں، دریا میں، تالاب میں نہیں برپا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فساد آسمان میں بھی برپا ہے. اس کی بہت ساری شکل ہے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں،
انسان بھی فساد برپا کر رہا ہے، شیطان بھی فساد برپا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس فساد کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب کانت دجال کا ظہور ہوگا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمان سے اتاریں گے فرشتوں کے ساتھ یا فرشتوں کے ذریعے سے، کس لیے کہ کانت دجال کا حساب کتاب کلیئر کر دیں۔ ہمارے نوجوان اور بچے کہانی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، نیٹ پر، موبائل پر، ٹی وی پر، میگزین میں، نیوز پیپر میں یا کتابچہ وغیرہ میں یا ناول میں یا ناول میں۔ کہانی کا نام کیا رہتا ہے؟ الگ الگ رہتا ہے، لیکن اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یا اس کا مغز یہی ہوتا ہے کہ غیر انسانی فضائی مخلوق دنیا پر حملہ کر دیتی ہے یا دنیا پر حملہ کرنا چاہتی ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں انگلش زبان میں اسٹار وار۔ ہم اس چیز کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں یا اس چیز کی طرف آپ کا ذہن مبدول کرانا چاہ رہے ہیں کہ جس اسٹار وار کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اخبار میں دیکھ رہے ہیں یا میگزین میں دیکھ رہے ہیں یا موبائل پر دیکھ رہے ہیں یا نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ وہ اسٹار وار نہیں جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فضائی مخلوق آتی ہے، دنیا پر قبضہ کرتی ہے، دنیا کو تہس نہس کرتی ہے اور انسان کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج کل آپ غور کر رہے ہوں گے، آج کل اخبارات میں یہ خبر بار بار آ رہی ہے، صرف پٹنہ، صرف بہار، صرف انڈیا لیول پر نہیں، ورلڈ لیول پر، کہ ایلین سے سائنسدان لوگ کا کانٹیکٹ ہونے والا ہے یا ان کا میسج آ رہا ہے یا وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں یا کہیں چھپے ہوئے ہیں اسی ہمارے اس سنسار میں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس اسٹار وار کی سچائی یہ ہے، ایلینز کے نام پر یا فضائی مخلوق کے نام پر لوگ بولے کہ چاند پر ہم اسٹیشن بنائیں گے، منگل گرہ پر اسٹیشن بنائیں گے جہاں انسان رہے گا، ٹھہرے گا، رکے گا، آئے گا، جائے گا، یا اس سے آگے کوئی گرہ ہے اس پر ہم اسٹیشن بنائیں گے جہاں انسان رہے گا، ٹھہرے گا، آنا جانا کرے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس اسٹیشن کی وہ حقیقت نہیں ہے جو ہمیں میڈیا میں یا فلم میں یا گیم میں، کمپیوٹر گیم میں یا موبائل گیم میں یا کہانی میں دکھایا جا رہا ہے پچھلے 40 سال سے تقریباً۔ اس اسٹار وار کی حقیقت یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے کہ اسٹیشن بنائیں گے، وہاں پر انسان رہے گا، ٹھہرے گا، آئے گا، جائے گا، اس کی سچائی یہ ہے کہ یہ شیطان لوگ کا یہ پروگرام ہے کہ جب کانت دجال کا ظہور ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا حساب کتاب بے باک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمان سے اتاریں گے فرشتوں کے ذریعے سے، جیسے کہ روایت ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے۔ ان لوگوں کا پیغام یہ شیطان لوگ کا کہ اس حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمانی میں ہم راستے میں اڑا دیں۔ یہی مقصد ہے جو لوگ بول رہے ہیں کہ انسان چاند پر یا منگل گرہ پر یا کہیں اور اسٹیشن بنانا چاہ رہا ہے، اس کی سچائی یہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ اپنا چال چلے۔ کون؟ حق کا دشمن، اسلام کا دشمن، اللہ رسول کا دشمن یا سچائی کا دشمن۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا داؤں چلے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا داؤں سب پر بھاری ہے۔ یہ لاکھ محنت کر لیں، لاکھ جتن کر لیں، واللہ العظیم ان کی اوقات نہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو راستے میں اڑائیں یا زمین پر اترنے کے بعد بھی اڑا دیں، ان کی اوقات نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ واقعے سے سبق سیکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اٹل، تو اللہ تعالیٰ حق کو یا حق والے کو باطل کے گود میں رکھ کر کے، پال کر کے، بڑا کر کے اسی ذریعے سے باطل کا حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے؟ فرعون کے محل میں، فرعون کے گود میں رہ کے پلے۔ جس موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے فرعون نے یہ آرڈر دیا تھا جادوگر لوگوں کو کہنے پر کہ یہودیوں میں جتنے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے لڑکی نہیں، سب کو قتل کر دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نمونہ ہے، دکھاتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر ہم قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام جبار ہوتا ہے، مکمل قدرت والے، قہار۔ ان کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، گھما نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ نکلے راستے سے پروگرام کینسل ہو گیا، کوئی انہونی پیش آ گئی، چاہے ہم رہے ہیں، چاہے پرائم منسٹر رہے، چاہے چیف منسٹر رہے، چاہے کوئی نیتا رہے، کوئی آفیسر رہے، چاہے گنڈا رہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ زمین پر اب خشکی پہ فساد برپا ہوا، آسمان کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ صرف آسمان میں جو کچھ فساد برپا ہو رہا ہے اس کی بیس یہی زمین ہے اور یہی سمندر یا دریا یا نہر ہے، اسی کے ذریعے سے انسان آسمان پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فساد برپا ہو گیا خشکی پر سمندر میں، بہت تفصیل طلب موضوع، اگر اس بار بھی گھنٹوں بھی بولے اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ ہم صرف ایک چیز کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نیتا کی فساد کی بات نہیں بولیں گے، عدالت کی فساد کی بات نہیں بولیں گے، مکھیا کے فساد کی بات نہیں بولیں گے، ملا جی کا جو فساد ہے اس کی بات ہم نہیں بولیں گے، امام صاحب کا جو فساد ہے یا حافظ کا جو فساد ہے اس کی بات بھی ہم نہیں بولیں گے، مرد یا عورت کا جو فساد ہے اس کی بات بھی ہم نہیں بولیں گے۔ ہم اس فساد کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آج اس خطبے میں، جس کا ہمارے آپ کی زندگی سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ ماں باپ کا رول، گھر میں ماں باپ کا رول، گھر میں ماں باپ یا گارجین کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ اولاد کو جس طرح سے تربیت دینی چاہیے، گارجین حضرات جن کو بول سکتے ہیں ماں باپ، وہ رول ادا نہیں کر رہے جن کو ادا کرنا چاہیے۔ معافی کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، بہت افسوس کا مقام ہے، بہت شرم کا مقام ہے، اب بہت غم کا بھی مقام ہے۔ اس پہ جتنا بھی آدمی صدمہ منائے، غم منائے، روئے، افسوس کرے، اپنی رات کی نیند حرام کرے، وہ کم ہی ہے۔ جو فساد ماں باپ دنیا میں اس گھر برپا کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس فساد میں بھی بہت تفصیل ہے۔ کھانے کا انداز، سونے کا انداز، چلنے کا انداز، آرام کرنے کا انداز، باہر نکلنے کا انداز، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ ہم اس فساد کی بات کریں گے کہ جو ماں باپ یا گارجین اپنے بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بچی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ بچہ اور بچی کا جو لباس ہوتا ہے، جو پہناوا ہوتا ہے، یا جو ہونا چاہیے، ہم اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ آج کے زمانے میں بچوں کو ویسا لباس پہننے کی عادت نہیں ڈال رہے بچپن سے جیسا کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، چاہے لڑکا رہے چاہے لڑکی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا فرمان نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پہننے میں، چال ڈھال میں، بولنے میں، یا ویسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتیں مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، لباس کے اعتبار سے رہے یا بول چال کے اعتبار سے رہے یا چال ڈھال کے اعتبار سے رہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ ویسا مرد جو عورت کی شکل اختیار کرے، طریقہ اپنائے، لباس اپنائے، گفتگو کا طریقہ اپنائے، چال ڈھال اپنائے، اسی طرح سے ویسی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہے، کپڑے کے اعتبار سے یا بول چال کے اعتبار سے یا چال ڈھال کے اعتبار سے۔ لال والا تیلا لے کے آئیے نہیں، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچی کو، اب بچے کو ہم لوگ یہ کہہ کر کے ویسا کہ کپڑا پہنا رہے ہیں جو غیر اسلامی ہے، جو نہیں پہنانا چاہیے۔ بچی کو پہنا رہے لڑکے کا کپڑا، لڑکے کو پہنا رہے تو لڑکی کا کپڑا، بولتے کہ کیا ہے، بچہ ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا بھرم ہے، یا آپ کی اور ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ بچہ نہیں ہے، جس کو آپ بچہ بولے وہ بچہ نہیں ہے، اور جس کو آپ بول رہے ہیں بچی ہے وہ بچی نہیں ہے۔ وہ آپ کا اور ہمارا بھوش ہے، آپ کا اور ہمارا فیوچر ہے، آپ کا اور ہمارے سماج کا مستقبل ہے۔ آج جو اس کو رویہ دیجیے گا، جو سکھائیے گا پہناوا، تو خبر تک لے کے جائے گا۔ لوگ بولتے ہیں بچی کو بچے کا کپڑا پہنا دے تو کیا حرج ہے، اور بچے کو بچی کا کپڑا پہنا دے تو کیا حرج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بچہ آیا، چھوٹا بچہ، نوجوان کی، جوان کی، مدھس کی، میچور کی بات نہیں کر رہے ہیں، بچے کی بات کر رہے ہیں۔ بچے کے بدن پر، بچے کے بدن پر ریشمی قمیص تھی یا کرتا تھا یا کوئی لباس تھا۔ انہوں نے اس کپڑے کو لے کر کے پھاڑ دیا، کہا یہ لڑکا ذات ہے، اس کو آپ لڑکی کا کپڑا ریشم کی پہنائیے گا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ کسی مجلس میں تھے، وہاں پر ایک بچہ تھا، وہ بچہ بھی ریشمی کپڑا پہنا ہوا تھا، ریشمی کپڑا پہنا ہوا تھا، تو حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قمیص کو پھاڑ دیا۔
کہا کہ لڑکا ذات ہے، لڑکا ذات کو آپ ریشم کا کپڑا جو لڑکی کا کپڑا ہے اس کو کیوں پہنائیے گا؟ یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے تو چھوڑ دو چلے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ بچی ہے چلے گا، جوان ہوئے گی بڑی ہوئے گی سیانی ہوگی تو اس کو سدھار دیں گے، نہیں، اسی وقت اس کا کپڑا پھاڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جنہوں نے چھوٹے بچے کے ریشمی کپڑے کو پھاڑ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں یا گزرتا ہے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر کا یہ فتویٰ ہے، یہ عمل ہے، یہ فیصلہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بچی کا کپڑا نہیں پہنے گا، عورتوں کا کپڑا نہیں پہنے گا، یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑا جائے گا کہ بچہ چلے گا۔ پوچھیے اپنے دل سے کہ ہم اپنے گھر میں بچے کو اور بچی کو کیا پہنا رہے ہیں؟ اگر ضمیر ہو، اگر ایمان ہو، اگر آخرت پر یقین ہے، پوچھیے اپنے دل سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کوئی عالم کا فتویٰ ہم نہیں مانیں گے۔ بہت سے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے پہنا سکتے ہیں، چھوٹا بچہ پہنا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے دلیل اللہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے دلیل اللہ رسول کے بعد کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہیں میری سنت پکڑنی ہے اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو پکڑنا ہے۔ خلفاء الراشدین کتنے تھے؟ 10 تھے، 12 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے؟ نہیں، صرف 4 تھے۔ نہ 4 سے 5 ہیں، نہ 4 سے 3 ہیں۔ نمبر 1 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نمبر 4 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بچہ بچی کا کپڑا عورت کا کپڑا نہیں پہنے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری کون ہے؟ صحابہ کرام کی جب سیرت پڑھیے گا، جب حدیث شریف پڑھیے گا، یا جب فقہ اسلامی کا مطالعہ کیجیے گا، فقہ اسلامی، تو اس میں نام آتا ہے عبادلہ۔ عبادلہ، عبداللہ کی جمع ہے عبادلہ، جو بولتے ہیں نام عبداللہ اسی کی جمع ہے عبادلہ، پرولر جو بولتے ہیں۔ فقہ میں عبادلہ 2 قسم کے لوگوں کو بولا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو جن کا شمار صحابہ کرام میں کیا گیا ہے، وہ بھی عبادلہ کا ہے کہلائیں، اور اس کے علاوہ تابعین میں بھی عبادلہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، باپ کا نام الگ تھا لیکن نام ان کا اصل عبداللہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار عبادلہ میں سے ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا صحابہ کرام آپس میں بولا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے پیش آئے تو ان لوگوں سے پوچھ لینا، یہ تمہیں صحیح جواب دیں گے۔ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہی عمل ہے، یہی فیصلہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی لڑکی کا کپڑا نہیں پہنے گا۔ پوچھیے اپنے ضمیر سے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور بیٹی کو بیٹا کو کیا پہنا رہے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ کے تعالیٰ کے رسول ہم فرما رہے ہیں کہ ویسے شخص پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے جو مرد کی شکل اختیار کرے یا عورت، یا مرد عورت کی شکل اختیار کرے۔ جب اللہ رسول کی لعنت ہوگی تو آپ کی اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ آپ کی اور ہماری دعا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت، بیماری کے وقت، نقصان کے وقت، خطرے کے وقت قبول ہوگی۔ چلیے یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ فیصلے کی روشنی میں صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا واقعہ پتا چلے، اللہ کے رسول کے سامنے قیدی پکڑا کے لائے گئے، جنگ ہوئی، قیدی پکڑا کے آئے، اس میں ایک خاتون تھی غیر مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام سے کہا، ہم جانثار اس لیے بول رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان، اسلام، کردار ہمارے اور آپ کی طرح لفاظی والا نہیں تھا کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت جان نشاور ہے، اور جب وقت آ رہا ہے تو اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے جانثار صحابہ کرام سے کہا کہ اس عورت کے سر پر آنچر ڈالو، غیر مسلم کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے سر پر آنچر ڈالو۔ کیا خیال ہے قیامت کے دن جب ہم لوگ جائیں گے اللہ کے رسول کے سامنے، کیا منہ دکھائیے گا کہ بیٹا کو بیٹی بنایا، اب بیٹا کو بیٹی بنایا، یہی دکھائیے گا منہ؟ دوسرا واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی کا،
کسرا سے ایک وفد آتا ہے، اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں رسول کی زندگی میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم من ذنوبکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. دوسرا واقعہ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. جیسے آج رشیا امریکہ کو اور تیسرے نمبر پر چائنا کو لوگ مانتے ہیں سپر پاور. اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. ایک قیصر تھا رومن امپائر اور ایک کسرا تھا رشین امپائر. کسرا کا ایک وفد آتا اللہ کے رسول کے پاس، بیٹھتا ہے سامنے آ کر کے اللہ کے رسول دائیں طرف چہرہ موڑ لیتے ہیں. وفد کے لوگ ڈیلیگیٹ ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول بائیں چہرہ موڑ لیتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ مزاج ہے کہ مہمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، مہمان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جسے آخرت پر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا رسپیکٹ کرے، چاہے دشمنی کیوں نہیں رہے. انہیں تعجب ہوا کہ کیا قصہ ہے. پھر اللہ جب ادھر آتا ہے تو اللہ تم چہرہ سامنے کر لیتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی داڑھی کیوں مونڈ کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بولتے داڑھی مونڈ کے رکھو. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ لیکن ہمارے رب نے تو کہا ہے داڑھی کو چھوڑو، بڑھاؤ، لمبا کرو. اب غور کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس غیر مسلم وفد آ رہا ہے، غیر مسلم آدمی آ رہا ہے. اللہ کے رسول اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. آپ اور ہم جس قسم سے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، جس قسم کا پوشاک پہنا رہے ہیں، جس قسم کا کپڑا پہنا رہے ہیں، جس قسم کا لباس زیبتن کر رہے ہیں اس کے بدن پر، قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا اللہ کے رسول کو؟ ابھی ان کے ہاتھ سے آب کوثر پینا باقی ہے، ابھی ان کا وسیلہ باقی ہے مرنے کے بعد. کیا منہ دکھائیے گا؟ مل جائے گی رسول کی بخشائش. اللہ کے رسول کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب میں آئے گا ہمارے. کیا منہ دکھائیے گا؟ یہی کہ بیٹی کو بیٹا، بیٹا کو بیٹی بنایا ہے. چلیے یہ تو واقعہ ہوا اللہ کے رسول کی زندگی کا. ہم آتے ہیں ہندوستان کی طرف، ہندوستان کی تاریخ کی طرف. آزادی سے پہلے کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. غریب عورتوں کو، سماج کے دبے کچلے طبقے کی عورتوں کو اس بات کا الاؤ نہیں تھا کہ کمر سے اوپر اپنا بدن ڈھانپیں. کمر سے اوپر نہیں ڈھانپ سکتی تھی، اور جس عورت کو اپنا بدن ڈھانپنا اوپر سے کمر کے اوپر کا، اسے ٹیکس دینا ہوگا. ایک غیر مسلم خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور اپنا بدن بھی ڈھانپیں گے، اپنا سینہ بھی ڈھانپیں گے. اس ظالم سماج نے ان کے خلاف پنچیت بٹھائی. پنچیت بیٹھی گاؤں میں. وہ خاتون اپنے گھر گئیں، باہر آتی ہیں تش لے کر، تش اپنی دونوں چھاتی کاٹ چکی تھی، دونوں چھاتی کاٹ کر کے تش میں رکھ دی. بولے اسی چھاتی کے لیے تم مجھے پریشان کر رہے ہو، نہ چھاتی رہے گی نہ تم مجھ سے ٹیکس مانگو گے. بدن سے خون بہا، اس میں انتقال ہو گیا. غیر مسلم عورت ہے، اس کو اتنی تمیز ہے کہ مجھے اپنے بدن کا کون سا انگ، کون سا حصہ چھپانا ہے، ڈھانپنا ہے، ستر پوشی کرنا ہے. اور ہم لوگ کلمہ پڑھ کر کے بدتمیز اپنی بہو بیٹی کو ننگانا چاہ رہے ہیں. گھر میں، خاندان میں، دجال میں، ننیال میں، سسرال میں، اسکول میں، اندر میں، باہر میں. کس کے نام پہ؟ یہ ترقی کر رہے ہیں. اب معلوم ہے کہ نہیں کس جانور میں نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے؟ کس جانور میں نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے؟ بندر میں نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے. انسان کسی کی نقل نہیں کرتا ہے. ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں اس کی اپنی چھوی ہوتی ہے، اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. اور میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے، جو دنیا کی نقل کے پیچھے رہتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی چمکتا نہیں ہے. جو دنیا کے رنگ میں رنگنے کے چکر میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چمکے گا. دنیا میں وہی چمکتا ہے جو دنیا سے ہٹ کے اپنا رنگ چڑھاتا ہے. یہ نیچر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فطرت ہے، یہ سسٹم ہے، قدرت کا انتظام ہے. کیا دکھائیے گا اللہ تعالیٰ کو دمو کہ بیٹا کو بیٹی بنایا، بیٹا کو بیٹی بنایا. کیا دکھائیے گا اللہ کا رسول کو؟ کل کو جب اللہ سے حساب کتاب ہوگا پوچھ لیا کہیں انہوں نے کہ بیٹا کو کس حلیہ میں تم نے اپنی زندگی میں رکھا تھا، کیا جواب دیجیے گا؟
یہی کہ مسجد کے امام صاحب نے کہا تھا کہ حلال پہنا سکتے ہیں بیٹی کو بیٹا، بیٹا کو بیٹی کا کپڑا، یہی کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ پہنا سکتے ہیں، یہی کہیے گا کہ سماج کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے تھے۔ مسلمان کا اسلام سماج پر نہیں چلتا ہے، سماج کے ڈھرے پہ نہیں چلتا ہے، سماج کے رنگ پہ نہیں چلتا ہے، سماج کے بہاؤ پہ نہیں چلتا ہے۔ مسلمان کا اسلام چلتا ہے اللہ رسول کے فرمان سے، رسول کی سیرت سے، صحابہ کرام کے کردار سے، امت کے اسلاف کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں اصلاح جس کی نقل کی جائے۔ کیا ہے؟ صرف اسکول کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اب تو یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے مدارس کی، پڑھی ہوئی لڑکیاں بھی ان کا وہی رویہ ہے، حافظہ ہے لڑکی، عالمہ ہے، شادی میں جاری ہے، پروگرام میں جاری ہے، بولتی کہ ہم برقع نہیں پہنیں گے، بولتی ہم برقع نہیں پہنیں گے۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ کیوں نہیں پہنیے گا؟ تو میری شکل بدصورت ہو جائے گی۔ یہ تو حال اس قوم کا، عوام کو تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ عالم گھرانے کا ہی رویہ ہے، علماء کے گھرانے کا بھی یہی ماحول ہے، تو عالم تقریر کہاں سے کرے گا؟ جس عالم کو اتنی تمیز نہیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو کیا پہنائے، وہ قوم کی کیا رہنمائی کرے گا؟ وہ قوم کی تربیت کیا کرے گا جس کو اپنے گھر کی تمیز نہیں ہے، جس کو اپنے گھر کا سلیقہ نہیں ہے، جس کو اپنے گھر کا رول نہیں ہے کہ بچے کو کیسے رکھا، بچی کو کیسے رکھا۔ اور آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ کسی کا قتل کروایا تھا ان سے، یا شرک کروایا تھا، یا کفر کروایا تھا؟ نہیں، اس میں تو کچھ نہیں کیا تھا، اس میں سے شیطان نے کچھ نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو کہ اس درخت کا پھل کھا لیجیے گا تو سدا دن کے لیے جنت میں رہیے گا۔ اور انسان کی یہ نیچر ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، اس کو اور کی ہوس ہوتی ہے، اور کی چاہت ہوتی ہے۔ دونوں نے وہ پھل کھایا، جیسے ہی پھل کھایا بدن کا کپڑا غائب۔ بدن کا کپڑا جب غائب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت میں ننگے لوگ کی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگ جائیے دھرتی پر، اب جائیے دھرتی پر اتریے اور وہاں جا کر کے شیطان سے اپنا حساب پھریائیے، اپنا حساب کلیئر کیجیے۔ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ شیطان کے اولاد ہیں؟ کیا آدم علیہ السلام ہمارے باپ اور ماں حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں؟ شیطان کا کام ہے بدن کا کپڑا اتارنا، شیطان کا کام ہے، یہ آدم کے اولاد کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کپڑا پہنا رہے ہیں کہ بدن پہن کے ننگا ہے یا ننگی ہے، تو اس کا مطلب ہم اور آپ شیطان کے اولاد ہیں، انسان کے اولاد نہیں ہو سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو سکتے ہیں، ماں یا حوا علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہو، ان کی نسل سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم اپنے گھر میں کیا ماحول بنائیں گے۔ بھولیے گا نہیں، جو انسان شیطان کے چکر میں رہتا ہے، شیطان اس کا کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اللہ العظیم، ہم برابر بولتے ہیں، ہم سناؤں گے، اس سے پہلے بھی بولا ہوگا تقریر میں کہیں، برابر بولتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ کسی ظالم کے چکر میں کسی کو ستائیں گے بلا وجہ کا، ایک دن وہ ضرور آئے گا ہمارے جیون میں، ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، جب وہ ظالم ہمیں بھی ستائے گا۔ جس طرح سے ہمیں بولتا تھا دوسرے کو ستانے کے لیے، اسی طرح سے شیطان کبھی کسی کا وہ نہیں ہے، واللہ العظیم، نہ مسلمان کا ہوگا، نہ ہندو کا ہوگا، نہ پنجابی کا ہوگا، نہ سکھ کا ہوگا، نہ عیسائی کا ہوگا، نہ یہودی کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام، انہی کی وجہ سے تو اس کو جنت سے نکالا گیا ہے، انہی دو کی وجہ سے تو اسے جنت سے نکالا گیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو کہاں سے برداشت کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ کہف اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، افتتخذون ذریۃ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اس کی نسل کو مجھے چھوڑ کر کے اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا یار، اپنا سنگی بناتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انسان سے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، سرکار بولتی ہے کہ آپ کی بہو بیٹی برقع نہیں پہن سکتی، کیوں نہیں شکایت ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے۔ پرسنٹیج 100 میں ہمارا انداز ہے 90 سے 95% اور لڑکیاں یا عورتیں، ماں بہن بیٹیاں
نتنی نواسی پوتی جو برقع پہننی ہے وہ غیر اسلامی ہے. وہ فیشن والا برقع ضرور ہو سکتا ہے, ماڈرن برقع ضرور ہو سکتا ہے, لیکن شریعت والا برقع نہیں ہے, اللہ رسول کے پسند والا برقع نہیں ہے. ویسا برقع پہننے کا فائدہ کہ پہن کے آپ ننگے رہیے, ویسا برقع پہننے کا فائدہ کہ جس مقصد سے برقع کہا گیا پہنیے وہ مقصد ہی ختم ہو رہا ہے. اور جب بات آئی برقعے کی, ہم نے بھی کیا کہا کہ اسلام وہ نہیں جو سماج دکھا رہا ہے, اسلام وہ نہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے, اسلام وہ نہیں جو دنیا دکھا رہی ہے, اسلام وہ جو اللہ رسول نے بتایا ہے. آج کل ہوا چلی ہوئی حجاب کی, حجاب ہم برقعے کی بات نہیں بول رہے, عوام کی ٹرمز میں, عوام کی اصطلاح میں یا میڈیا کی اصطلاح کو ہم استعمال کر رہے ہیں. حجاب ہم اب تک سمجھتے تھے حجاب کا مطلب برقع ہے, لیکن ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ غازی بھائی اس بات کو کلیئر کر دیجیے حجاب ہوتا کیا ہے. آج کل چلا ہوا ہے حجاب لڑکیوں کا, عورتوں کا. ہم پوچھا کیا ہے حجاب, بولا دوپٹے کا ٹکڑا ہوتا ہے کسی بھی رنگ کا, اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے اچھی طرح سے, سر پر, گردن پر, کان وغیرہ کو ڈھانپ لیا جاتا ہے, کہلاتا ہے یہ حجاب ہے. شریعت میں یہ حجاب نہیں ہے, یہ میڈیا آپ کو اور ہم کو گمراہ کر رہا ہے. اور جب دیکھتے بار بار میڈیا میں ہنگامہ اور حجاب کا اس میڈیا کے ذریعے سے آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کے ماں باپ کو, آپ کے بہو بیٹی کو کہ پردہ اسی کے نام ہے, حجاب اس کے نام ہے, کہ لڑکی اوپر سے دوپٹہ باندھ لے رہی ہے, کان, گلا, گردن سب ڈھک گیا لیکن پورا بدن کھلا ننگا ہے. یہ حجاب نہیں ہے, یہ حجاب کے نام پر حجاب کی توہین ہے, یہ حجاب کے نام پر حجاب کی توہین ہے واللہ العظیم. اس لیے میڈیا سے بھی اسلام نہیں سمجھ سکتے ہیں, اور ہمارے جیسے ملا سے بھی اسلام نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اسی میں آپ کا نجات ہے واللہ العظیم. آپ یہ سمجھ رہے کہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگ دیں گے, ہم بہت ترقی کر لیں گے, ہم بچ جائیں گے, ہم بڑے آدمی بن جائیں گے, واللہ نہیں بننے والے ہیں. اب دیکھیے نا آپ کے سامنے جیتا جاگتا نمونہ ہے. ہم بہت دور نہیں جانا چاہیں گے, یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, وہاں کے جو باشندے ہیں مسلمان تو نہیں ہیں, کلمہ گو تو نہیں ہے, اللہ سے تو ایمان نہیں رکھتے ہیں, اس کے باوجود دشمن نے انہیں چھوڑا. جس نے کہا کہ لڑو تم رشیا سے, ہم تمہاری مدد کریں گے, وقت پڑنے پہ وہی ٹھنگا دکھا دیا ان کو. اور تو اور عورتیں جب جنگ سے بھاگ رہی ہیں, راستے میں جہاں جا رہی ان کا وہاں ریپ ہو رہا ہے. جس گھر میں شرن لے رہی, پناہ لے رہی ہے, وہاں ان کا ریپ ہو جا رہا ہے. جس شہر میں ٹھہر رہی ہیں وہاں ان کا ریپ ہو جا رہا ہے. شیطان کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے. بھولنے ہیں بوسنیا کا واقعہ 1991 سے لے کر کے 96 تک مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا. وہاں کا مسلمان کا کردار اس وقت تک ایسا تھا, رویہ, چال ڈھال, رہن سہن, اس کو دیکھتے تو کسی اینگل سے نہیں بولتے کہ مسلمان ہے, نہ مرد کو نہ عورت کو. تو کیا شیطان نے ان کو چھوڑ دیا؟ لوگ بولتے ہیں 50,000 سے زیادہ عورتوں کا ریپ ہوا آن دا ریکارڈ, جو سرکاری ریکارڈ میں ہے, UNO کے ریکارڈ میں جو ہے 50,000 سے زیادہ عورتوں کا ریپ ہوا, چاہے جوان ہے, چاہے کنواری, چاہے بوڑھی رہے, چاہے مطلقہ رہے, چاہے بیوہ رہے. اور جانکار لوگ بولتے ہیں آف دا ریکارڈ, جو ریکارڈ میں نہیں چڑھا یا نہیں چڑھایا گیا, 5 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے رنگ میں رنگیے کب بچ جائیے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, بہو بیٹی کو, بچوں کو انسان کی طرح کپڑا پہنائیے, نہیں تو جو وہاں ہوا نا ہے یہاں بھی ہوگا, جو دوسری جگہ ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہوگا. افریقہ میں یہ حالت ہو رہی ہے فقر و فاقہ کی کہ عورت جاتی ہے ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دو, پیاس لگ رہی ہے, میرے بچے کو پانی پلا دو, آدھا گلاس, پیاس لگ رہی ہے میرے بچوں کو. پانی پلانے والا بولتا ہے پہلے میرے ساتھ ریپ کرو, منہ کالا کرو, اس کے بعد ان کو پانی دیں گے. یہ ہو رہا ہے, اور یہی حالت سیریا میں ہے, یہی حالت عراق میں ہے, یہی حالت یمن میں ہے. عورتیں جاتی ہیں روٹی مانگنے کے لیے اپنے بچے کے لیے, دینے والا بولتا ہے پہلے ہمارے ساتھ منہ کالا کرو, اس کے بعد تم کو روٹی دیں گے, اس کے بعد تمہارے بچوں کو روٹی دیں گے, اس کے بعد تم کو ہم دوا دیں گے. اور لوگ کروا رہے ہیں مجبوری میں, اس دن کا وقت انتظار نہیں کرو. عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے. کہا گیا ہے السعید من اتعظ بغیرہ, نیک بخت, خوش بخت, سمجھدار
وہ انسان ہے چتر جو دوسرے سے سبق حاصل کرے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا اپنے بہو بیٹی کا گھر میں بچوں کی تربیت کا، یاد رکھیے گا کل کو آپ اور ہماری بہو بیٹی کو روڈ پہ کھڑا کر کے ریپ کیا جائے گا، اس کا ویڈیوگرافی ہوگی، اس کو فوٹوگرافی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں دور دور خبر جائے گی کہ ہندوستان میں مسلمان بہو بیٹیوں کو روڈ پہ کھڑا کر ریپ کیا گیا، ان کی عزت لوٹی گئی، ان کا ویڈیوگرافی کی گئی. سننے والا پڑھنے والا افسوس کرے گا کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اس دن کا انتظار نہیں کیجیے. عقل مند برے وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے جاتا ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں مسلمانوں میں بے حیائی، فحشاء، منکر، بے شرمی، بے حیائی پھیلے عام ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا رہے ہیں، اس کا مطلب اس آیت کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا، اس آیت کا حکم ہم پر بھی لاگو ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے رہے ہیں اور ہم پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آئے گا. مرنے کے بعد تو چھوڑیے نا. اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، کہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے انسان کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، بالکل ناپسند کرتے ہیں جو تو یا تو خود بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، یا بے غیرت بنتا ہے، بے حیا بنتا ہے، بے شرم بنتا ہے. نیچر میں اس کا ہے نہیں لیکن اسے بننا ہے. اس میں سے ہم لوگ کون ہیں؟ اس میں سے ہم لوگ کون سے ہیں؟ اور جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اس کو دنیا کی کون سی صلاحیت ہے، کون سی طاقت اس کو بچا لے گی؟ واللہ العظیم نہیں بچائے گی، واللہ العظیم نہیں بچائے گی. اس بھرم میں مت رہیے گا کہ فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لیں گے. جب آتا نہ ہے برا وقت، مثل مشہور ہے جب برا وقت آتا ہے تو اپنا سایہ بھی اپنا ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بات تو بہت ساری ہے لیکن ہم یہی بولیں گے کہ اس برے وقت آنے سے پہلے اپنے رویہ کو ہمیں بدل لینا چاہیے، نہیں تو پھر کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بہو بیٹی کی عزت لٹوائیں گے روڈ پہ کھڑا کر کے میڈیا کے سامنے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میرا شکر بجا لایا تو ہم تم کو اور دیں گے، چھپڑ پھا کے دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی تو میرا حساب بہت دردناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. ہم جب حساب لیں گے نا تو بہت تکلیف لگے گی. کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی بندے پر اگر مصیبت آئے تو صبر کر لینا. مصیبت پر صبر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے صبر آ ہی جاتا ہے. مصیبت کو جھیلتے جھیلتے انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ. لیکن اصل بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیں اور بندہ اس نعمت کا شکر بجا ادا کرے. نہیں ہو پاتا. جس اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں ہوتا کیا؟ بندہ ایک دن دو دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہا تھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے. اور جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کی ڈوری کھینچنا شروع کرتے ہیں. ڈوری کھینچنے میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتا ہے اور ایک صدی بھی لگ سکتی ہے. لیکن ہم لوگ جس پیریڈ میں جی رہے ہیں یہ آخری پیریڈ ہے، یہ آخری وقت ہے. آپ کو 300 سال کا، جیسے تاتاری قوم نے حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کا وقت دیا تھا سمجھنے کے لیے، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا تھا. آپ کو 300 سال کا، 200 سال کا، 100 سال کا وقفہ نہیں ملنے والا ہے. جو کرنا ہے آپ کو جلد سے جلد کر لینا ہے، اس لیے کہ دنیا اپنے آخری سٹیج میں داخل ہو چکی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اولاد بیٹے یا بیٹی کی شکل میں رہے، اگر اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیں گے. دو طرح سے، یا تو آپ سے ہوئے اولاد کو چھین لیں گے، یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو چھوڑ دیں گے زندہ، آپ ہی کو چھین لیں گے. یہ ایسا ہو رہا دنیا میں. اس لیے کہ جب بندہ نعمت کا شکر نہیں بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے چھین لیتا ہے. کیسے؟ ایک انسان کبھی زندگی میں ایسی میں رہا نہیں ہے، اس کا آرام کا احساس نہیں ہوگا. لیکن جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی دے دیتے ہیں، مہینہ 6 مہینہ سال بھر اس میں رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے وہ چیز چھینتے ہیں، اس نعمت کو، تب اس سے پوچھے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اولاد یہ نعمت ہے،
اس کی قدر کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ اسی طرح سے لباس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اوقات دی ہے کہ آپ کپڑا پہنیے، کپڑا پہنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اوقات کو بڑھائیں، میری دعا یہ رہے گی۔ لیکن کیا؟ اچھا کپڑا پہنا کر کے۔ اگر اچھا کپڑا نہیں پہنایا تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن سے ایک کپڑے کا ٹکڑا، ایک دھاگا اتروا دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کریں جو نیکبخت ہیں، خوشبخت ہیں، دوسروں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، دوسروں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ کر دیں جن کے نصیب میں آنے والے کل میں تباہی اور بربادی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کریں گے، اپنے بچوں پر گارجین سے بولیں گے اپنے بچوں پر نظر رکھیے۔ بچے موبائل سے برباد ہو رہے ہیں۔ اب ایسی خبر آ رہی ہے موبائل کے دیکھنے کے چکر میں بھائی بہن آپس میں ریپ کر رہا ہے، موبائل دیکھنے کے چکر میں باپ اپنی سگی بیٹی کا ریپ کر رہا ہے، موبائل دیکھنے کے چکر میں ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ریپ کر رہی ہے۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کیجئے، نہیں کنٹرول کیجئے گا معاملہ آپ کا اور ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا۔ پھر روت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا رمضان میں سب حفاظ سے کہا تھا کہ 4 رکعت پر، کبھی 8 رکعت پر تہجد میں یا تراویح میں دعا مانگیے گا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف کی 10ویں آیت کی یہ آیت ہے، 10ویں آیت کی۔ تو امام لوگوں نے کیا فتویٰ دیا؟ بدعت ہے دعا مانگنا، بدعت ہے۔ آئے گا وقت سمجھ میں آئے گا۔ اگر دعا مانگنا 4 رکعت پر بدعت ہے اور 8 رکعت پر بدعت ہے تو یہ شریعت میں کہاں سے جائز لکھا ہوا ہے کہ آپ نام غیر کے دروازے پہ جائیے بغیر آواز دیے ہوئے؟ یہ کہاں سے شریعت میں جائز ہے کہ آپ غیر کے دروازے پہ جائیے، حکم ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیے 3 دفعہ کھٹکھٹائیے، اگر آپ کو جواب ملے تو اندر جائیے، نہیں تو واپس چلے جائیے۔ یہ کہاں سے مل رہا ہے شریعت میں فتویٰ کہ جہاں پہ نامحرم عورتیں رہیں وہاں ہم دھڑلے سے گھس جائیں؟ جس کو تمیز نہیں ہے اپنی زندگی گزارنے کا وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ 4 رکعت پر 8 رکعت پر دعا مانگنا بدعت ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ فرض مانگنا، ہم نے کہا تھا کبھی 4 رکعت پہ مانگ لیجیے، کبھی 8 رکعت پہ مانگ لیجیے، کبھی نہیں بھی مانگیے۔ اسی مقصد سے واللہ العظیم جس کو اللہ تعالیٰ رشد دے دے، رشد اسی سے لفظ آتا ہے نام عبد الرشید، رشد جس کو اللہ تعالیٰ رشد دے دے واللہ العظیم اس کی زندگی سمجھ کے سمر گئی۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائیں گے، اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشد الہی عطا فرمائے، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرمائیے، الہی ہمیں رشد الہی عطا فرمائیے، الہی ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کر لیجئے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا قیامت کے قریب سنت پر، کتاب سنت پر، الاسلام پر عمل کرنے والے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں لہکتا ہوا انگارہ لیے ہوئے بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انہیں خوش نصیبوں میں کر دیجیے کہ جو ویسے فتنے کے زمانے میں لہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے دبائیں، چھوڑے نہیں، اور جن کے نصیب میں 50 صحابہ کرام کے شہادت کا ثواب ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واہم واکبر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔